بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کے اندر بے شمار جگہ پر روزے کی اور رمضان کی فضیلت کے حوالے سے احادیث آئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصوم اور باب هل یقال رمضان او شہر رمضان۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام احمد اور ترمذی نے ایک روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تو ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ امام احمد اور نسائی کی روایت انہی سے ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ اور بہقی ابن عباس سے روایت ہے، راوی کہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیا کرتے، اور ہر مانگنے والے کو، ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہے، اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا، یعنی وہ حوریں کہتی ہیں، اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں، یعنی روزے دار کے لیے یہ جنت کی حور دعا مانگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حضرت امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ جب کام کرنے والوں کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ مزدوری پوری کر لیں،
جب وہ کام پورا کر لیں تو ان کو مزدوری دی جاتی ہے، یعنی رمضان شریف کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی ان کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ احادیث اور بقیہ درس آئندہ ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان شریف کی قدر